سورۃ المنافقون مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 104 ہے۔ اس میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو بے شک وہ یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انا بے شک، لا ضرور، کتنی تاکیدوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں حضور کی تعظیم اور محبت نہیں ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ منافقوں نے جو بات کہی تھی وہ بات تو صحیح تھی کہ رسول اللہ کے رسول ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے بے شک منافقین جھوٹے ہیں، یعنی ان کا جو مقصد تھا کہ یہ مومن ہے، یہ جو اظہار کر رہے ہیں اس اظہار میں یہ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، ان لوگوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنا لیا ہے، یعنی یہ زبان سے ایمان کے کلمات اس لیے نکالتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ کافر اگر کوئی بات کہے گا تو آپ کبھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن مسلمان ہو کر دین کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کرے گا تو یعنی مسلمان کہلا کر بظاہر مسلمان لگتا ہو لیکن نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو عام مسلمان اس کے وار میں عام طور پر شکار ہو جاتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ نحوستیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ زبان سے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر دل سے وہ کافر ہوئے، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، وہ کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تم انہیں دیکھو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم تمہیں تعجب میں ڈالتے ہیں، یعنی وہ اسلامی حلیہ اپناتے ہیں۔ منافقین داڑھی بھی رکھتے، نماز بھی پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، اور ان کا حلیہ اور ان کا انداز ایسا ہوتا جیسے بڑے نیک آدمی ہیں، حالانکہ ان کے دل میں اسلام کی کوئی رونق نہ تھی، وہ رسول اللہ کی محبت سے ان کے سینے خالی تھے۔ تو آج بھی جتنے بھی رسول اللہ کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں یا صحابہ کے بے ادب ہیں، ان کا دینی حلیہ، قرآن پڑھنا پڑھانا اور یہ معمولات ایسے ہیں کہ عام لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو تعجبک اجسامہم، ان کے جسم تمہیں تعجب میں ڈالتے ہیں۔ اور منافقین تو اتنے سجدے کرتے تھے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات تھے، اور یہ اپنے تہبند کو بہت زیادہ اونچا رکھتے تھے، اور ان کے سر جو ہے منڈے ہوئے ہوتے تھے، وہ گنجے ہوتے تھے۔ اور گنجے ہونے کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ آدمی بال کیوں رکھتا ہے؟ بال عام طور پہ اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اچھا لگے، تو یہ اپنے آپ کو گنجا رکھتے اور یہ ظاہر کرتے کہ ہمیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، حالانکہ ان کے دلوں میں دنیا جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے جو ہے بھری ہوئی تھی۔ وہیں یقولوا تسمع لقولہم، اور پھر بات اتنی میٹھی کرتے اور ایسی ٹیکنیک سے کرتے کہ جب وہ بات کرتے تو بندے کو سننے کا دل ہوتا، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو تم ان کی بات کو غور سے سنو، ایسے زبان کے میٹھے ہیں۔
جیسا موقع ویسی بات، اور جیسا بندہ جس بات کو پسند کرتا ہے وہی بات کرنے. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہیں صحابہ کرام کے گستاخ، لیکن جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو صدیق اکبر کی ایسی ایسی تعریفیں کرتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور جب ہم کہیں کہ جناب ہم نے تو آپ کے متعلق سنا آپ صحابہ کرام کے بے ادب ہیں، توبہ توبہ، کس نے کہہ دیا؟ جو صحابہ کرام کی بے ادبی کرے وہ تو کافر ہے، اس طرح کے جملے کہیں گے. یعنی اس طریقے سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جب اعلی حضرت امام اہل سنت نے چند ان علماء پر کہ جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی، تو ان گستاخ پر اعلی حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور حرمین شریفین کے اور دنیا بھر کے علماء نے اس پر سگنیچر کیے. تو ان علماء کے ماننے والے وہاں پہنچ گئے، تو انہوں نے ان علماء نے سوالات کیے ان سے، تو انہوں نے جواب کے اندر یہی لکھا. مثلا اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور کو جیسا علم غیب ہے ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسا علم غیب تو پاگلوں کو بھی ہے، ایسا تو جو ہے بچوں کو بھی ہے. تو اس عبارت پر اعلی حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور علماء حرمین شریفین نے بھی کہا کہ اگر انہوں نے لکھا ہے تو کافر ہے. اب یہ اردو میں عبارت تھی، وہ عربی دان اردو تو جانتے نہیں تھے. تو ان کا ایک نمائندہ بعد میں حرمین شریفین پہنچ گیا اور اس نے کہا جناب جھوٹ ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. پھر اس نے ایک کتاب مرتب کی. اس کتاب میں سوال ہے کہ کیا تمہارے کسی عالم نے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ جو یہ کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، ہمارے کسی نے نہیں کہی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی اردو نہ جانتا ہو اس کے سامنے اگر اس کا نمائندہ یہ کہے کہ ہم نے کہی نہ کی ہے اور جو کہے وہ کافر مرتد ہے، تو سامنے والا کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں کہی تو کافر نہیں ہے، اور اگر کہا ہے تو کافر ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے منافقت کی. انہوں نے یہاں تک اپنی کتابوں میں لکھا، علماء دیوبند نے یہاں تک لکھا کہ جشن عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے اور محفل میلاد جو منعقد ہوتی ہے یہ ہندوانہ طریقہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک ہندوؤں کے گندے عمل سے انہوں نے تشبیہ دی. اس عمل میں اتنی گندگی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس سے تشبیہ دی. یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں کیا لکھا پتہ ہے؟ ہم تو سب حضور کی ولادت کے جشن کو مناتے ہیں اور ہم تو ذکر ولادت کو دل و جان سے مناتے ہیں، اور جو نہ منائے وہ تو مسلمان ہی نہیں. توبہ استغفر اللہ، بتائیے مناتے ہیں کیا؟ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے کسی عالم نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بڑے بھائی کی طرح ہے اور ان کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرو؟ تو انہوں نے لکھا کہ جو یہ کہے وہ کافر ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ابھی تک یہ کتابیں چھپ رہی ہیں. سوال یہ ہوا کہ کیا تمہارے کسی بڑے نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو گدھے کے خیال سے اور زنا کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو کہنے لگے جس نے یہ کہا وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے کسی بڑے نے یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہیں ہے بلکہ اس کا اور ترجمہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جناب، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کر منافقت کیا ہوگی؟ یہ منافقت ہر اس شخص میں پائی جاتی ہے جو گستاخ نبی ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ ولی ہے. پیچھے سے اولیاء کرام کی برائیاں کریں گے اور ہمارے سامنے آئیں گے تو کہیں گے جی ہم بھی اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے جی، سبحان اللہ ماشاء اللہ. یعنی یہ منافقت ہے. تو یہ منافقت جو ہے زیادہ چل نہیں سکتی. لیکن عام طور پر جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ سامنے والا حق بات نہیں کرتا، وہ بات کرتا ہے جو لوگوں کو اچھی لگے. تو جیسے لوگ ہیں ویسی وہ بات کرتے ہیں. اب جیسا کہ آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ ان کا ایک مولوی ہے طارق جمیل،
تو یہ سنیوں میں جب تقریر کے لیے جاتا ہے تو عرس میں جب جاتا ہے تو عرس میں عرس کے فضائل بیان کرتا ہے. اب بتائیے عرس کے تو یہ مخالف ہے، اور پھر عرس میں تقریر کیسے کرتا ہے؟ یا ایھا النبی، اور اس کا ترجمہ کرتا ہے غیب کی خبر بتانے والے نبی. حالانکہ اس ترجمے پر تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو ایسے بھولے والے جو سنی ہیں، ان کو متاثر کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر ان چیزوں کو یہ حق مانتے ہیں تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کا رد کریں. تو خیر یہ موضوع ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ منافقین جو مدینہ منورہ میں تھے ان کو سمجھنے کے لیے یہ مثالیں کافی ہیں. اب سوچیں کہ وہ کس قسم کے منافقین تھے کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور حضور کی برائیاں بھی کرتے تھے لیکن پکڑے نہیں جاتے تھے. تو بڑی وہ ٹیکنیک سے برائی کرتے تھے اور وہ ان لوگوں پر وار کرتے تھے جو کمزور ایمان والے ہوتے تھے اور اکیلے میں کرتے تھے، تاکہ اگر وہ شکایت بھی کرے تو وہ کوئی گواہ پیش نہ کر سکے. لیکن جب تک اللہ کا حکم تھا حضور نے اس معاملے کو چھپا کے رکھا، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے مسجد نبوی شریف میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر آپ نے ایک ایک منافق کا نام لیا اور فرمایا کھڑا ہو جا، تو منافق ہے تو یہاں سے نکل جا. 300 سے زائد منافقین کو رسول اللہ نے مسجد نبوی شریف سے باہر کیا، اور آپ نے بتا دیا کہ میری خاموشی ایک خاص حکمت کے تحت تھی. اللہ کی عطا سے میں تمہاری شکلیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے دل کو بھی جانتا ہوں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں تو اتنے میٹھے ہیں کہ تیرا دل چاہے کہ ان کی باتیں سنتا رہے. آپ نے لکڑی کی تصویر دیکھی ہوگی کہ تصویر بڑی خوبصورت بنی ہے، مثلا شیر کی تصویر ہے، لیکن وہ شیر تو نہیں ہے کیونکہ اس میں جان نہیں ہے. تو اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کی صورت بنائی ہے لیکن ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ لکڑی کی تصویروں جیسے ہیں. اور یہ چیز ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ سنی چاہے کتنا بھی گناہگار ہو اس کے چہرے پر نحوست محسوس نہیں ہوگی، اور جو بدعقیدہ ہوگا، بد مذہب ہوگا، گستاخ نبی ہوگا، گستاخ صحابہ ہوگا، چاہے کتنی بھی تسبیح پڑھے، چاہے کتنا بھی قرآن پڑھے، اس کے چہرے پر قرآن کا نور نہیں ہوگا. آپ کو ایسا لگے گا جیسے ایک لکڑی کی تصویر ہے جو بے رونق ہے. کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں جو دیوار پر سجائی گئی ہیں اور اس سے تصویر بنائی گئی ہے. ان کے اندر جان نہیں ہے، ان میں ایمان کی روح نہیں ہے، کیونکہ روح ایمان محبت رسول ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے. جو حضور کی شان ہی تسلیم نہ کرے اسے ایمان کی دولت کہاں سے نصیب ہوگی. یحسبون کل صیحۃ علیہم، چونکہ ان کے دل میں چور ہے تو کوئی بھی آواز بلند ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں. ہم العدو، اے مسلمانوں یہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذرہم، تو ان سے بچ کر رہو. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے. انا یؤفکون، کہاں اوندے منہ جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، پھر منافقین کا ایک خاصہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ان کی پہچان ہے. حضور کے دربار میں آ کر حضور سے گزارش کریں، حضور کو وسیلہ بنائیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اس دور کے منافقوں کا یہ حال تھا. آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ تاکہ تمہارے لیے رسول اللہ استغفار کریں، تمہاری شفاعت کریں، تمہارے لیے دعا کریں. تو حضور کی بارگاہ میں آؤ اور حضور سے معافی مانگو، پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے معافی مانگیں گے تو بخشش ہو جائے گی. تو یہ حضور کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے، التجا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہ پہلے تیار تھے نہ آج تیار ہیں. بلکہ آج بھی سنہری جالیوں کے سامنے کوئی بیچارہ حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کر رہا ہو تو اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں یا دھکا مارتے ہیں اور اس پر شرک اور بدعت کے الزامات لگاتے ہیں. لووا رؤوسہم،
حضور کی بارگاہ میں التجا کرنے سے وہ دور بھاگتے ہیں، اپنے سروں کو گھماتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے، تم انہیں دیکھو کہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تم اگر انہیں دیکھو گے تو ان کے دلوں میں غرور ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر التجا کرنے اور حضور کی بارگاہ کے ادب کو ملوث رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بدعقیدہ شخص، بد مذہب، مسجد نبوی شریف میں بیٹھا لوگوں کا ذہن خراب کر رہا تھا۔ تو ایک وہاں کے رہائشی ہیں، وہ کہتے ہیں میرا گزر ہوا، تو وہ مطلب یہ کہہ رہا تھا کہ تم مدینے میں کیا لینے کے لیے آتے ہو؟ یہاں کیا ہے؟ یہ سبز گنبد کے نیچے کیا ہے؟ پتھر ہے، مٹی ہے، اور کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے کہا کہ مجھے غصہ آیا، تو میں نے عربی میں اس سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا ہمیں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ تو کہنے لگا کہ وہ سنتے تھوڑی ہیں، سلام انہیں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس عاشق رسول عربی نے کہا اس سے کہ او بدبخت، یہ بتا کہ سلام اگر پہنچایا جاتا ہے تو مانتا ہے، تو کیا پتھر کو پہنچایا جاتا ہے؟ مٹی کو پہنچایا جاتا ہے؟ کس کو پہنچایا جاتا ہے؟ تو کہنے لگا رسول اللہ کو پہنچایا جاتا ہے۔ کہ وہ سنتے نہیں ہیں، اور اگر نعوذ باللہ من ذالک وہ پتھر ہیں، مٹی ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، تو پھر سلام فرشتے کس کو پہنچاتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ بدبخت لاجواب ہو گیا، جواب کوئی نہیں تھا مگر توبہ نہیں کی۔ جو رسول اللہ کا بے ادب گستاخ ہوتا ہے اس کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، ان کو نصیحت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہا کہ وہ لاجواب ہو گیا، چپ ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے بعد۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ہی بدبخت وہ مسجد نبوی شریف میں یا مکہ مکرمہ بک بک کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے یہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور بشر ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ بشر تو ہیں، لیکن بشر کے ساتھ ساتھ نور ہیں کہ نہیں؟ تو کہنے لگا یار ایک بات بتاؤ، اگر حضور نور ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ کی چاروں طرف روشنی روشنی نظر آتی، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا، کسی روایت میں نہیں ہے کہ سورج کی طرح حضور چمک رہے ہوں۔ تو نور کے لیے تو ضروری ہے کہ روشنی ہو۔ تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جبریل امین نور ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے بالکل نور ہے۔ تو کہا جبریل امین جب بشر کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آتے تھے سوال جواب کے لیے، اور صحابہ کرام دیکھتے تھے، اور پھر جب جبریل جاتے تھے تو حضور فرماتے یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل جب آتے تھے اور جاتے تھے تو سورج کی طرح چمکتے تو نہیں تھے، کیونکہ اگر ایسے چمکتے ہوتے تو حضور کو بتانے کی حاجت ہی نہ تھی یہ جبریل ہے۔ صحابہ کرام جبریل کو پہچان ہی نہ سکتے، بالکل انسانی شکل میں ہوتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا خلاص۔ یہ جب غصے میں آتے تو خلاص، خلاص کا مطلب یہ کہ بس ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، تو جواب نہیں ہے اور تسلیم بھی نہیں کرنا ان کو، کہ بندہ لاجواب ہو جائے تو غور تو کرے۔ تو کہنے لگا بس میرے پاس کوئی جواب نہیں، یہاں سے اٹھ جاؤ، میں کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے اگر انسان کو محبت ہو تو جب انسان لاجواب ہو جائے تو غور تو کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی جب بات آتی ہے تو اسے تسلیم کرنے سے انسان کیوں انکار کرتا ہے، حالانکہ جو عظمت کی باتیں ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جب حضور کے دربار میں انہیں آنے کا کہا جائے کہ آؤ حضور سے گزارش کرو کہ حضور تمہاری سفارش کریں، استغفار کریں تمہارے لیے، تو یہ حضور کو وسیلہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، یہ بات یاد رکھیں کہ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور ہمدردی فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، لیکن جو حضور کا بے ادب ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔
فرمایا محبوب آپ استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ آپ کے بے ادبوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے دربار میں غریب صحابہ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ پریشان ہو کر حضور کا دامن چھوڑ دیں، اس طرح حضور اکیلے ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے نادانو، آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں کہ جب آسمان و زمین کے خزانے کا مالک اللہ ہے اور حضور اللہ کے محبوب ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خزانوں سے محروم رکھے گا؟ اس نے تو وہ خزانے عطا فرمائے کہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں۔ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے خزانے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ منافقین، اس میں منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ بڑا ہی بدبخت تھا، ایسا بدبخت تھا اور ایسا ماہر تھا کہ یہ گستاخی کرتا اور اس کی گستاخی پکڑی نہ جاتی، یعنی اکیلے میں کرتا اور پھر جھوٹی قسم کھا لیتا اور کہتا میں نے کیا ہی نہیں، اور جس مسلمان کے سامنے وہ یہ بکواس کرتا اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہوتا، اور یہ عام طور پر انہی لوگوں پر ایسی گفتگو کرتا کہ جس پر وہ کام کر چکا ہوتا، اور جب اس کا ذہن خراب کر دے پھر وہ بات کرتا۔ ایسا آج بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ پہلے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو کچھ نہیں کہتے، ہاں بھائی نیاز کھانے میں کوئی حرج نہیں، انگوٹھا چومنے میں کوئی حرج نہیں، ہم بھی مزارات کے ماننے والے ہیں، چلیں تو صحیح ہمارے ساتھ۔ اور جب وہ کچھ دن لگا کر اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے وہ ایسی بات نہیں کریں گے کیونکہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانا۔ تو عبداللہ بن ابی بھی یہ کرتا تھا کہ شروع میں تو بڑی اچھی سی باتیں کرتا، جب بندہ اس کے قریب آ جاتا اور دیکھتا کہ وہ شخص میری محبت میں اندھا ہو چکا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ غلط باتیں ڈالنے کی کوشش کرتا، اور کبھی کبھی وہ پکڑا بھی جاتا۔ تو واقعی یہ ہوا کہ اس نے مدینہ منورہ سے باہر یہ کہہ دیا کہ یہ مہاجرین آئے تھے مکے سے، بھوکے لوگ ہیں، انصار نے ان کو مدینے میں جگہ دی، اب یہ ہم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں، تو اب ہم مدینے میں جا کر ان ذلیلوں کو جو مکے سے آئے ہیں، ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ اب چونکہ مکے سے آنے والوں میں حضور بھی شامل ہے تو ڈائریکٹ اس نے حضور کا نام نہیں لیا، لیکن دیکھا جائے تو حضور کی بے ادبی تو ہوئی۔ تو صحابی رسول جلال میں آئے اور ان سے لڑائی جھگڑا ہوا، تو وہ مکر گیا اور کہنے لگا میں نے یہ بات نہیں کہی۔ بعض صحابہ کرام نے بیچ میں سلو کروا دی، کہا چھوڑو تمہارے سننے میں جو غلطی ہو گئی یہ نہیں کہا ہوگا اس نے۔ لیکن عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ بڑا عاشق رسول تھا، اس کو جب صحابی نے بتایا کہ تیرے باپ نے یوں کہا ہے تو وہ مدینہ منورہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی عبداللہ بن ابی آیا تو اس کا گریبان پکڑ لیا اور تلوار نکالی اور اس کی گردن پہ رکھ دی اور کہا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو کہنے لگا ہاں میں نے کہا ہے۔ کہا اب تو کہے کہ میں کتوں سے زیادہ ذلیل ہوں، خنزیروں سے زیادہ ذلیل ہوں، عورتوں بچوں سے جانوروں سے زیادہ ذلیل ہوں۔ تو وہی کہتا رہا۔ پھر وہ عاشق رسول کہتے ہیں کہ تو نے یہ سب کچھ کہہ لیا، لیکن جو تو نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے اس کے ساتھ تو یہ جملے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ تیری کیا حیثیت ہے؟ مجھے تو ٹھنڈک نہیں ہوئی، میں تو تیری گردن اڑاؤں گا۔ اور پکڑ کر اس کو لے چلے ایک جگہ پر قتل کرنے کے لیے، تو رسول اللہ نے دیکھ لیا تو آپ نے منع کر دیا۔ یہ ہے عشق و محبت کا معاملہ کہ باپ بھی ہے تو صحابی رسول نے اس کی پرواہ نہ کی،
پھر اس کے رد میں یہ آیات نازل ہوئی. یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینہ منورہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو جو ذلیل لوگ ہیں ان ذلیلوں کو عزت والے باہر نکال دیں گے. جو ذلیل ہے، زیادہ ذلیل ہے، اسے زیادہ عزت والا باہر نکال دے گا. تو اس نے اعزو کہا، اور اعزو سے مراد اس کی اپنی تھی، اور ازل سے مراد رسول اللہ کو لیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. سوال یہ کہ جب اس نے یہ کہا تو فوراً اسے سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اس کی دو وجوہات بیان کی گئی. بات یہ ہے کہ اگر اسے قتل کر دیا جاتا اور تمام منافقین کو اس وقت قتل کر دیا جاتا تو مسئلہ یہ تھا کہ جو دور لوگ تھے ان تک منافقین غلط اطلاع پہنچاتے اور انہیں یہ کہتے کہ مدینہ منورہ میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو اس طرح کافروں کو شے ملتی اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرتے. اور جو دور کے مسلمان ہیں وہ مدینے میں آنے سے ڈرتے اور وہ یہ سوچتے کہ بھئی مدینہ منورہ میں مت جاؤ، ذرا سی بات پر قتل کر دیتے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کی اجازت نہ دی. دوسری بات یہ تھی کہ ان منافقین میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جو بعد میں ایمان لے آئے. وہ پکے منافق نہ تھے، انہیں منافقوں نے گمراہ کیا تھا، تو انہیں مہلت دی گئی اور منافقوں کی حرکتوں کو بیان کر کر کے انہیں ذلیل کیا گیا. اور جو کچے ایمان والے تھے ان کے ایمان پختہ ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ 300 سے زائد جو منافقین تھے انہیں مسجد نبوی شریف سے باہر کر دیا گیا اور انہیں ذلیل کیا.